بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جو بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اور جو بھی آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے السلام علیکم، کبھی اسے کافر نہ کہیے گا۔ یہ دوسروں کی تہذیب ہے، ہماری یہ تہذیب نہیں، ہماری یہ تہذیب نہیں ہے۔ جو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اور آپ کے سامنے آئے تو کہے السلام علیکم، آپ اسے مسلمان مانیں، اسے کافر کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تعلیم قرآن کی ہے، اور یہ تعلیم رسول اور اہل بیت رسول کی ہے۔ یہ تعلیم چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ کی ہے۔ اور جو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اور اشہد ان علی ولی اللہ کہنے والا ہے، اور امام حسین کی عزاداری کرنے والا ہے، ان میں آپس میں اتحاد و الفت ہونا چاہیے، کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بخاطر خدا، بحب حسین۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ آپس میں لڑیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ منتشر ہو جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کافر کہیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ناصبی کہیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ ایک دوسرے میں آپس میں جنگ کریں اور نابود ہو جائیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے، دنیا یہ چاہتی ہے۔ آپ دنیا کا چاہا پورا کریں گے یا اللہ کی چاہت پوری کریں گے؟ کیا ارادہ ہے؟ اور آپ میں سے جتنے ہیں سب کا جذبہ یہ ہوگا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آقا پر اپنی جان نثار کر دیتے، اپنا وجود نثار کر دیتے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو محبت میں پکے نہیں ہیں۔ جذبہ یہ ہونا چاہیے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں حب علی اور عشق حسین پر۔ یہ وہ نعرہ ہے جو جناب ابو ذر، جناب سلمان مدینے اور مکے اور دمشق کی گلیوں میں لگایا کرتے تھے، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی پر، اپنے بچوں کی تربیت کرو عزائے حسین پر، محبت علی اور عزائے حسین۔ تربیت کا بنیادی نصاب یہ ہونا چاہیے۔ نوٹ کر رہے ہیں؟ کہاں؟ کاغذ پہ، دل پہ۔ مرد، عورتیں سب سنیں، بچوں کی تربیت ہونی چاہیے عشق علی اور عزائے حسین پر۔ اس کے آداب کیا ہیں؟ یہ کیوں کہتے تھے ابو ذر، کیوں کہتے تھے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو عشق علی پر؟ اس تربیت کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ جس میں حب علی، عشق علی ہوگا، وہ دنیا کو ٹھوکروں سے زیر کرے گا، مگر دل کبھی دنیا کے ہاتھوں ہارے گا نہیں۔ دنیا کو ٹھوکروں سے زیر کرے گا، مزاج یہ بنے گا، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کے سامنے، تسخیر کرے گا، فتح کرے گا، در خیبر اکھاڑے گا اور پھینک دے گا، اپنی جاگیر بنا کے نہیں رکھے گا۔ دنیا تو اس کی ٹھوکروں میں ہوگی، تو پھر وہ دنیا سے محبت نہیں کرے گا، اس کے دل کا تعلق دنیا سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا۔ یعنی دنیا اس کے قدموں میں ہوگی مگر دل میں زہد کی کیفیت ہوگی۔ زہد یعنی کسی چیز سے دل نہیں لگا ہوا ہوگا، ہر چیز اسے میسر ہوگی، حاصل ہوگی، فقیر نہیں ہوگا، گداگر نہیں ہوگا، فقیروں کو اپنے سامنے کی روٹی کھلا کے بھوکا رہے گا۔
مگر خود فقیر نہیں ہوگا. علی کا عاشق کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، کبھی گداگر نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں ہے کہ علی کا عاشق گدائی کرے، دنیا کے سامنے دست سوال دراز کرے. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو حب علی پہ تربیت کے معنی سمجھے آپ؟ حب علی پہ تربیت کے معنی یہ ہیں کہ بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے. اتنا کماؤ، اس طرح کماؤ، دنیا تمہارے پاس ہو، تم دنیا میں صاحب حیثیت مانے جاؤ، تم دنیا میں با حیثیت با وقار سمجھے جاؤ، مگر کسی چیز سے دل نہ لگانا، ورنہ وہیں دنیا تمہارے اوپر غالب آ جائے گی. وہیں دنیا تمہارے اوپر غالب آ جائے گی. جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر انسان کی شخصیت بہت بلند و بالا شخصیت ہوگی. پھر شخصیت جو ابھرے گی بحیثیت انسان، انسان بحیثیت انسان بلند ہوگا، سرفراز ہوگا. اور جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر میں عرض کروں کہ عزائے حسین کس چیز کی تربیت کرتی ہے؟ عزائے حسین اس چیز کی تربیت کرتی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو، بیوی، بچے، گھر، مکان، دھن، دولت، سواری، وطن، تن اور روح، سب فدائے حق کر دو. اور جب یہ جذبہ ہوگا تو کیا تم اپنی خودی اور انانیت کو فدا نہیں کر سکتے؟ آپس میں اتحاد کے لیے کس چیز کو ذبح کرنا چاہیے؟ خودی، خودی، انانیت. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ 99.99% جھگڑے آپس میں کیوں ہوتے ہیں؟ انا. انا کو بت بنا لیتے ہیں اور لفظوں کو بت بنا لیتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا. جب کوئی تیسرا آ کے سمجھا دے کہ دونوں میں کے معنی ایک ہی ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. اور فرمانے ہیں یہ مجلس عزائے حسین ہے. اکثر میں کہتا ہوں امام حسین کی عزاداری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اور یہ صرف ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جس میں صرف لرننگ ہو. یہاں لرننگ بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے. لرننگ یعنی تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن یعنی تربیت پانا. تو یہاں علم بھی ملتا ہے، کردار بھی بنتا ہے نا. تو آج عہد کریں کس سے؟ مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے اور اپنے رب سے. اور گواہ کسے بنائیں؟ کسے گواہ بنائیں گے؟ ابو الفضل العباس کو. جہاں تک آواز جا رہی ہے، مرد، عورتیں، امام بارگاہوں کے متولی صاحبان، انجمنوں کے صدور سیکریٹری صاحبان، سنگتوں کے جو بھی سربراہ ہیں، جتنے لوگ ہیں سب یہ سوچ لیں آج اس مجلس میں ابھی بیٹھے بیٹھے دل سے ہر اس شخص کی قدورت نکال دیں جو امام حسین کا نام لیتا ہو. جو شوہر اپنی بیویوں سے ناراض ہیں، اگر ان کی بیویاں امام حسین کو مانتی ہیں تو آج اس مجلس میں وہ اپنی بیویوں کو معاف کر دیں. جو بیویاں اپنے شوہروں سے ناراض ہیں، آج اس مجلس میں وہ صرف اس لیے شوہروں کو معاف کر دیں کہ وہ ماتم کرتے ہیں. اگر ماتم نہیں کرتا تو کبھی معاف نہ کرنا. ہم سب کو معاف کر سکتے ہیں، حسین کے گناہگار کو معاف نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سب کو معاف کر سکتے ہیں، حسین کے گناہگار کو ہم معاف نہیں کر سکتے.
چاہے وہ تخت شام پہ بیٹھا ہو اور چاہے دنیا کے کسی تخت اور کسی کرسی پہ بیٹھا ہو، ہم آقا حسین کے گناہگار کو معاف نہیں کر سکتے، لیکن جو حسینی ہے اگر وہ واقعی حسینی ہے تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ بس یہ جذبہ دل میں رکھو، دیکھو کیسا پاک معاشرہ بن جائے گا، کتنی آپ کے اندر طاقت بڑھ جائے گی۔ اور ان سازشوں سے ہوشیار رہیں کہ نئے نئے نعرے روز نکلتے ہیں، نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں، ان باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ برسہا برس سے جو دین ہے، جو شریعت ہے، اس دین اور شریعت کا احترام کریں، اس دین اس شریعت کا احترام کریں، علماء کا احترام کریں۔ آل محمد کے چاہنے والوں کی جو تہذیب ہے، جو ان کی فرہنگ ہے، جو ان کی ثقافت ہے، جو ان کا کلچر ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ علم دوست اور علماء پرور ہوتے ہیں۔ علماء کے شان میں گستاخی نہ کریں، کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے خاموش ہو جائیں۔ آخر خاموشی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ خاموشی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، خاموشی کا بھی ثواب ہے، خاموشی کا ثواب ہے۔ کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر اگر اتنا معلوم ہے یہ شخص ہے تو شیعہ، ہے تو مولا کا ماننے والا، یہ ایک مسئلہ پتہ نہیں اس کا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، خاموش ہو جائیے۔ فوراً کس نے کہا ہے کہ ریئیکشن کیجئے؟ کیا آپ کی تکلیف شرعی ہے کہ بولنا ضروری ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ بولنا ضروری ہے، نہیں سمجھ میں آتی، پسند نہیں آئی، نہیں سمجھ میں آتی، خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ اگر کوئی اکسائے بھی، ارے بھائی کچھ بولو تو صحیح، کوئی ریئیکشن، تمہاری طرف سے ریئیکشن آنا چاہیے کہ یہ میں تمہاری بات مانوں یا خدا کی۔ تمہارے کہنے پہ میں کیوں ریئیکشن ظاہر کروں؟ چاہے میڈیا کے لوگ ہوں، میڈیا کے لوگ آ کے خوب دل بہلاتے ہیں، خوب اکساتے ہیں، اور وہ جب ایک عدد مائک لے کر اور کیمرہ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ فرمائیے، تو ایک دم سے آدمی کی انا بیدار ہوتی ہے، میں بھی کوئی چیز ہوں کہ مجھ سے میری رائے پوچھی جا رہی ہے، میرا ریئیکشن، اور یہ ٹی وی پہ آئے گا اور سب لوگ میری تصویر دیکھیں گے، میری آواز سنیں گے، کم سے کم میرے خاندان والے تو سمجھیں گے نا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، کم سے کم میری بیوی گھر پہ دیکھ کے خوش ہوگی ٹی وی پر میری بھی رائے آئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے جذبے بڑے بڑے منصوبوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جذبے۔ اتنی سی بات کہ میں اگر دو جملہ کہہ دوں گا تو میری تصویر اخبار میں چھپے گی، میری تصویر ٹیلی ویژن پہ آ جائے گی، یہ مانا جائے گا کہ میں بھی صاحب رائے ہوں، معاشرے میں میری بھی کوئی حیثیت ہے، میری ایک سماجی حیثیت ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی چاہیے۔ اس صحافی کا کہنا کیا آپ کے لیے حکم شرعی ہے، تکلیف شرعی ہے؟ وہ کہے کچھ کہیے، آپ کہیے کہ نہیں کوئی بات کہنے کی ہے نہیں، بہت شکریہ، آپ رخصت ہو جائیے۔ آپ کی یہ خاموشی بھی اگر خدا کے لیے ہوگی تو معلوم ہے اس کا کتنا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، بے پناہ ثواب۔